بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين صدق الله العظيم. ولقد كذبت رسل من قبلك پس تحقیق آپ سے پہلے بھی تمام رسولوں کو جھٹلایا گیا. فصبروا على ما كذبوا جو انہیں جھٹلایا جاتا تھا انکار کیا جاتا تھا اس پر وہ صبر سے کام کرتے تھے. وَأُوذُوا اور انہیں اللہ کے راستے میں تکالیف دی جاتی تھی. حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچ چکی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اللہ کی بات بدل نہیں سکتی. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ پس تحقیق آپ کے پاس بھیجے گئے رسولوں کی بات پہنچ چکی ہے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ اگر آپ پر ان کا اعراض کرنا بھاری گزرتا ہے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ بس اگر آپ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ زمین کو کھود کر اس میں سے سروں پیدا کر لیں یا آسمان تک سیڑھی لے جائیں. فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ تو ان کی منہ بولی ہوئی نشانی کو پیش کر دیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى اگر اللہ چاہتے تو تمام لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ بس آپ نادانوں میں سے شامل مت ہو جائیے. پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا موازنہ بیان فرمایا تھا. اور دنیا ہی کی زندگی کو کون اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر زندگی گزارتا ہے اور کون اس دنیا کی زندگی میں سے آخرت کا حصہ اپنا مقرر کرتا ہے. دونوں کا فرق بیان فرمایا تھا. ایمان والے کی زندگی وہ صرف دنیا ہی کی زندگی نہیں ہوتی بلکہ ایمان والے کی زندگی اعمال والی زندگی ہوتی ہے. اور غیر مسلم کی زندگی وہ صرف دنیا ہی کی زندگی ہوتی ہے. اس کی زندگی میں کوئی آخرت کی زندگی میں کام آنے والے اعمال نہیں ہوتے. یہ بنیادی فرق اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچایا. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی زندگی کو بیان کرنا تھا اور آخرت کی زندگی میں سب سے پہلے کام آنے والی چیز ایمان کے بعد عمل صالح اس چیز کی دعوت دینی تھی. اب دعوت کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہا درجے کا غم لگا رہتا تھا کہ کاش میرا ایک امتی جہنم سے بچ جائے جنت میں جانے والا بن جائے. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی کہ اگر آپ کے دعوت کے میدان میں یہ کافر یہ منافق یہ غیر مسلم لوگ آپ کی بات کو اگر نہیں مانتے، آپ کی بات کو جھٹلا دیتے ہیں، تو آپ ان کی بات کی
زیادہ ٹینشن نہ لیں، پریشان مت ہو۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، ہر رسول کی مخالفت کرنے والے اس دور میں پیدا ہوئے۔ کسی کی تھوڑوں نے مخالفت کی، کسی کی زیادہ نے مخالفت کی، کسی کو تھوڑوں نے جھٹلایا، کسی کو زیادہ نے جھٹلایا، لیکن جھٹلایا ہر نبی کو گیا۔ وَكُذِّبُوا فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، انہوں نے کام کیا کیا، جب اللہ کے احکامات سنائے، توحید کی دعوت دی، تو بدلے میں قوم نے ستایا، پریشان کیا تاکہ یہ اپنے مشن سے ہٹ جائیں، لیکن فَصَبَرُوا، صبر سے کام لیتے رہے۔ وَأُوذُوا، صرف ستایا ہی نہیں، مسلسل پریشانی میں، مصیبت میں، تکالیف میں انہوں نے زندگی گزاری۔ ایک وقت آیا حتی اتاہم نصرنا، ہماری مدد ہر نبی کو پہنچی، لیکن مدد آنے کا وقت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے طے ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود اس آیت کے ذریعے کہ جب آپ میدان دعوت میں نکلیں گے، آپ کے راستے میں طرح طرح کی تکالیف آئیں گی، ان تکالیف پر صبر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے جیسے انبیاء علیہ السلام نے کیا، اور پھر اللہ رب العزت کی آپ کے ساتھ مدد اور نصرت ایسے ہی اترے گی جیسے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اتری۔ ایک یہ بات سمجھانا مقصود ہے، اور دوسرا امت کے لیے پیغام تھا کہ دین پر عمل کرتے ہوئے، دین کی زندگی گزارتے ہوئے تمہیں لوگوں کے جھٹلائے جانے کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ 24 گھنٹے کی زندگی اس کی شریعت کو زندہ کر کے لوگوں کے معاشرے مجمع میں جائیں اور لوگ تمہیں قبول کر لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تمہاری دینی زندگی کا لوگ انکار کریں گے، لوگ تمہیں اس معاشرے سے کاٹ دینا چاہیں گے، خاندان سے الگ کر دینا چاہیں گے، کیونکہ یہ آدمی دین پر چلنا چاہتا ہے۔ وہ عورت جو اپنے آپ کو دین پر چلانے کے لیے قدم اٹھائے گی، معاشرے میں اس کے لیے رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی، اسے طرح طرح سے ستایا جائے گا تاکہ یہ اپنے دین سے ہٹ جائے، لیکن کرنا کیا ہے؟ فَصَبَرُوا، دین پر چلتے جانا ہے، صبر کے ساتھ جانا ہے۔ پھر ایک دن آئے گا اللہ رب العزت جو تمہارے مخالفین تھے تمہارے محبین بنا دے، جو لوگ تمہارے دین میں چلنے کے لیے رکاوٹ پا رہے تھے، اللہ رب العزت انہیں تمہارے دست بازو بنا دے گا، لیکن شرط صبر کی ہے۔ حتی اتاہم نصرنا کے اندر بات ہے کہ جب دین پر انسان ثابت قدمی سے چل پڑتا ہے، اللہ رب العزت ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی مدد اللہ کا وعدہ ہے، اور اس امت کے ہر مبلغ جس نے اس دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور پہنچانے میں اسے تکالیف کا سامنا ہوگا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد نصرت کا وعدہ ہے۔ کیوں؟ لا مبدل لکلمات اللہ، جو اللہ نے کہہ دیا کہ میں مدد ضرور کروں گا، صبر کرو گے مدد ضرور کروں گا، اللہ رب العزت کی اس بات کو کوئی موڑ نہیں سکتا، ٹال نہیں سکتا، تبدیل نہیں کر سکتا، یہ بات پکی اور سچی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے آپ کے سامنے پہلے انبیاء علیہ السلام کی تمام باتوں کو ذکر کر دیا، یعنی قرآن پاک میں پچھلے تمام کامیاب قومیں اور ناکام قوموں کا ذکر ہو گیا۔ یہ نہ ماننا یا ماننا، اس کا نقصان وبال قوموں پر ہوتا ہے، کسی نبی کی شان کم نہیں ہوتی، کسی نبی کا نقصان نہیں ہوتا، وہ تو ایک پیغمبر ہے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، آگے پھر آپ علیہ السلام جب کبھی دعوت دیتے اور لوگوں کا اعراض سنتے اور ان کی چاہت کے مطابق مطالبات ہوتے کہ آپ یہ معجزہ دکھا دیں ہم ایمان لے آئیں گے، یہ معجزہ دکھا دیں، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی کہ جب اللہ رب العزت نے مجھے اتنے معجزات عطا کر دیے اور ان کو دیکھ کر کئی لوگ ایمان بھی لے آئے، تو کاش یہ جو لوگ وہ بولا معجزہ مانگ رہے ہیں، کاش یہ بھی اللہ مجھے عطا کر دے۔ تو یہ بات سمجھائی
کہ تکوینی امور اللہ رب العزت کی مصلحت کے تحت چل رہے ہیں، لہٰذا آپ ایسے معجزات کو، ان کی باتوں کو پورا کرنے کی تمنا مت کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ تم زمین کو کھولو اور سنن پیدا کر دو، یا آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ جو یہ لوگ کھلی آنکھوں دیکھ لیں، ان تمام کے باوجود یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ جتنی بھی نشانیاں پیش کر دیں، جن کا ایمان نہ لانا مقدر میں لکھا، یہ ایمان نہیں لیں گے۔ اور ساتھ دوسری حکمت بھی بیان فرما دی کہ اگر ہم نے ان کے منہ بولے معجزات پر انہیں ایمان ہی دینا تھا تو پھر ہمارے پاس اتنی طاقت تھی کہ ان کے دل ہمارے ہاتھ میں تھے، لجمعہم علی الہدی، ہم تمام کو ہدایت پر جمع کر دیتے۔ کسی کافر میں طاقت ہی نہیں، کسی فاسق میں طاقت ہی نہیں، تو اللہ کی نافرمانی کر کے دکھا دے، کوئی کفر کر کے دکھلا دے، یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس دنیا کو تو اللہ نے دارالامتحان بنایا ہے، اگر زبردستی سب کو ایمان لانا ہوتا تو پھر امتحان کیسا ہوتا، پھر جہنم کہاں جاتی، پھر بغیر دیکھے ایمان لانا کہاں چلا جاتا۔ یہ تو بغیر دیکھے ایمان بالغیب ہے، اور ہر انسان کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے، کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، یہی امتحان ہے۔ فلا تکونن من الجاہلین، آپ نادانوں میں سے شامل نہ ہو جائیے۔ یہ بات حقیقت میں اللہ رب العزت اس امت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آدمی دعوت کا کام کرے، اپنی حد تک محنت کرے، لیکن اس حد تک مایوس نہ ہو جائے، یا اس حد تک وہ یہ نہ سوچ لے کہ سارے کے سارے لوگوں کی ہدایت کا ٹیکہ میں نے ہی لیا ہے۔ نہیں، بات پہنچا دینا، دعوت دے دینا میرا اور آپ کا کام ہے، لوگوں کو ہدایت پر لے کر آنا، ان کو دینی تربیت ان کی کر دینا، یا انہیں اعمال والی زندگی مہیا کر دینا، یہ اللہ رب العزت کا کام، پہنچانا ہمارا کام ہے، اس کام پر لگانا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اس کے ہم مکلف نہیں کہ میں نے کسی کو نماز کی دعوت دی، وہ نمازی کیوں نہیں بنا۔ اللہ کرے تمہیں یہ سوچنے کی، سوال کرنے کی کیوں نہیں بنا، کوئی ضرورت نہیں، بس پہنچا دو اس کو۔ جب میری توفیق ملے گی تو وہ نمازی بنے گا، جب میری توفیق ملے گی تو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنے گا۔ تم نے دعوت دینی ہے اور عمل کی لیے دعا کرنی ہے، باقی کام اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی